اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، ساتھیوں کو قرآن اور جنت کے حوالے سے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے 4 ویڈیوز میں قرآن پاک کے 11 مختلف مقامات ذکر کر چکا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے آج 12واں اور 13واں مقام دیکھتے ہیں اور اس میں کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ یہ قرآن پاک میں 12واں مقام ہے اور آیت نمبر 198 اور سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 ہے یہ، اور یہاں کا موضوع بنتا ہے اللہ کی طرف سے مہمانی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت بتا رہے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کسی گناہ میں پڑ گیا تو اسے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، بلکہ بات سیدھی ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے وہ رب کو پہچانتا ہے تو تب رب کا کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ اگر وہ اس کے در کو چھوڑ دے گا، اس کے کلمے کو چھوڑ دے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ اس یقین پر قائم رہتا ہے اور کلمہ باقی رکھتا ہے، اگرچہ جتنے بھی گناہوں میں پڑے مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈر ہی کی علامت ہے۔ البتہ اس ڈر کے مختلف لیول ہیں۔ ڈرنا یہاں تقوی کے معنوں میں ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ اب جس کا اندرونی تقوی جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے اتنا ہی گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گناہ انسان سے ہو ہی نہیں۔ ایسی ہستیاں تو صرف انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، وہ مکمل معصوم ہوتے ہیں۔ باقی کوئی انسان بھی مکمل معصوم نہیں ہے، غلطیاں یقینی ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں کر کے نادم نہ ہونا یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ جس سے غلطی ہو جائے اور وہ نادم ہو جائے، اسے افسوس ہو کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر ڈالی، اسے دل میں صدمہ ہو، یہ بھی ڈر کی علامت ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یعنی دنیا کی تکالیف چند دن کی ہیں، اس کے مقابلے میں وہاں اربوں خربوں سال، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے کیونکہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ میں اگر 1 خرب سال کہتا ہوں تب بھی وہ اس کے بعد بھی جنت کی نعمتیں اور جنت باقی رہے گی اور انسان بھی باقی رہیں گے۔ اور اگر 100 خرب کہتا ہوں تو پھر بھی کم ہے، خرب کہتا ہوں پھر بھی کم ہے، گویا وہ نمبر ہی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ انفائنائٹ، لامحدود
وقت کے لیے جنت میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دنیا کی چند دن کی زندگی کو سوچیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم لالچ کے اندر پڑھ کے اللہ کو بھول جائیں، واقعی میں بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اور اللہ فرما کے آ رہے ہیں آگے کہ مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، یعنی حقیقت میں یہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہونے کے ساتھ ساتھ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہماری مہمانی ہوگی، یعنی ان کی مہمانی ہوگی جو لوگ جنت میں پہنچیں گے، خواہ جہنم سے گزر کر پہنچے، خدا نہ خواستہ، اللہ بچائے، بڑا خوفناک مقام ہے۔ جنت کا یہ موضوع جب ختم ہوگا تو میں ارادہ میرا ہے انشاءاللہ جہنم کے حوالے سے بھی قرآن پاک کی آیات سامنے لاؤں گا، فی الحال تو یہ موضوع کافی لمبا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی مومنوں کو، یعنی جنتیوں کو، وہ ساری اللہ کی مہمانی ہوگی، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، یعنی اللہ گویا جنتیوں کا میزبان ہوگا، اور جو اللہ کے ہاں ہے اللہ کہتا ہے وہ سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے، یعنی جو خوش قسمت لوگ ہیں جو جنت میں پہنچیں گے، یقیناً ان سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی عیش و عشرت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عیشہ الا عیش الآخرہ، آخرت ہی کا عیش اللہ کے رسول فرماتے ہیں عیش ہے، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ بھی اسی کی طرف بلا رہے ہیں کہ وہ مومنوں کے واسطے بہترین ہے، جس چیز کو اللہ بہتر کہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور جنت کی طرف دوڑنے والا ہم سب کو بنائے۔ چلیے 13ویں مقام کی طرف آتے ہیں قرآن و جنت کے حوالے سے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ عظیم کامیابی فرما رہے ہیں۔ کس چیز کو؟ انسان کامیابیوں کی طرف دوڑتا ہے، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی، اور ہونی بھی چاہیے کہ اسے کامیابی ملے۔ تو ایک طرف تو دنیاوی کامیابیاں ہیں کہ انسان چاہتا ہے وہ بادشاہ بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، گورنر بن جائے، کسی علاقے کا وہ MNA MPA بن جائے، یا چیئرمین بن جائے، یا کونسلر بن جائے۔ وہ دنیا کے عہدوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، پیسہ دولت کے چکر میں اپنی جان کھپاتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابیوں کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یاد دلایا ہے مومنوں کو کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہیں عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ اب جس کامیابی کو اللہ رب العزت عظیم کامیابی فرما رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی ہوگی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں یہ عظیم کامیابی ہے کیا؟ کس چیز کو فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یدخلہ جنات تجری، تو اللہ داخل کرے گا ان کو جنات میں، باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جہاں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی۔ تو دیکھیے یہ ترجمہ تو میں نے پہلے ہی کر دیا، دوبارہ نظر مار لیں۔ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گا اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ تو یہ ترجمہ آپ نے لفظ بلفظ بھی سن لیا، اور یہ پورا آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں جنت کی ان نعمتوں کی طرف دوڑنا چاہیے، ان کامیابیوں کی طرف دوڑنا چاہیے جن کو اللہ خود عظیم کامیابی فرما رہے ہیں۔ اب میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو بعض اوقات مجھے چونکہ ملے ہیں تو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی یقیناً ایسے لوگ آئے ہوں گے جو خود تو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے تو ہیں لیکن ایک غلط بات کہے جایا کرتے ہیں کہ میں جنت کی شوق میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے جنت کی طلب نہیں ہے،
اور بعض اوقات ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کا شوق رکھنا رب کا اپنا یعنی رب کی اپنی طلب ہے کہ میرے بندے مجھ سے، اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے جنت طلب کریں، اللہ خود جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ساری جو میں نے ابھی تک یہ 13واں مقام ہے جہاں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہوں اور آیات پیش کر رہا ہوں، تو خود اللہ تعالیٰ ابھی صرف چوتھا پارہ آیا ہے اور 13 ایسے مقامات آ چکے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں ان نعمتوں میں پہنچنے کو عظیم کامیابی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں ہمیں ان نعمتوں کی طرف دوڑنا چاہیے اور کیوں نہیں ان نعمتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ دنیا کی چند ٹکے کی نعمتوں کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی میں اتر آتے ہیں، اور جو جنت کی نعمتوں کا شوق رکھے ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ یہ مذاق اڑانا قرآن پاک کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، کیونکہ جن نعمتوں کو اللہ عظیم کہیں ہم ان کی طلب نہ رکھیں، ان کا شوق نہ رکھیں، یہ یقیناً ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ گویا جس چیز کو اللہ عظیم سمجھ رہے ہیں ہم اسے عظیم نہیں مانتے، جس چیز کی طرف ہمیں اللہ بلا رہے ہیں کہ میری جنت کی طرف دوڑو، ہم اس کی طرف دوڑنے کے بجائے اس کا مذاق اڑائیں، یہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک بات ہے۔ بلکہ ہمیں جنت کا شوق رکھنا چاہیے اور جنت کے شوق میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اصل ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس کی خوشنودی کی خاطر ہی ہم یہ کام کریں، تبھی جنت ملے گی۔ جنت ہی مشن نہیں ہے، رب کی رضا مین مشن ہے۔ ظاہر ہے جنت تو ملے گی نہیں اس وقت تک جب تک اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور جب اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، مخلوقات کے حقوق ادا کریں گے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، پڑوس بھی ہے، تو پھر یقیناً جنت ملنی ہی ہے۔ اور اس جنت کو سامنے رکھیں گے تو یہ سارے کام یعنی نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔